صلوا على الحبيب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، واقعی اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ کوئی آئے تو صحیح، کوئی مغفرت کی بھیک لینے کے لیے بڑھے تو صحیح، کوئی ندامت کے دو آنسو بہائے تو صحیح، کوئی شرمندگی اور افسوس لائے تو صحیح۔ حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبقت رحمتی غضبی، اللہ فرماتا ہے میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ اللہ بخش دیتا ہے۔ جو گناہگار سیاہکار بندے ہیں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ تعالیٰ ان کو فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والوں، اے جنہوں نے گناہ کیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ معاف فرما دیتا ہے، اللہ بخش دیتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے، ترمذی شریف کے حوالے سے نقل ہے، راوی کہتے ہیں کہ مجھے حدیث پہنچی ہے جب یہ آیت کریمہ جو بھی ہم نے سنی، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ابلیس چیخنے چلانے لگا، رونے پٹنے اور سر پر خاک ڈالنے لگا۔ اس کی ذریت جمع ہو گئی، جو اس کے چیلے تھے جمع ہو گئے۔ بولی تجھے کیا ہوا؟ وہ بولا قرآن میں ایسی آیت اتری ہے کہ اب کوئی گناہگار سزا نہ پائے گا، مغفرت کا بڑا عظیم الشان دروازہ کھول دیا گیا ہے۔ وہ بولے، اس کے چیلوں نے کہا فکر نہ کر، ہم ان انسانوں کو حتی الامکان توبہ کی طرف آنے ہی نہ دیں گے، بلکہ ان کے برے اعمال کو ان کی نگاہوں میں اچھا کر دکھائیں گے، جس سے وہ اپنے گناہوں پر بجائے ندامت کے فخر کیا کریں گے۔ اس پر وہ شیطان بہت خوش ہوا۔ سوال یہ ہے کہ شیطان کے چیلوں نے جو اس کو کہا کہ تو فکر نہ کر، ہم نہ ان کو توبہ کی طرف جانے دیں گے، دوسری بات یہ کہ ہم ان کے برے اعمال کو ان کے سامنے اچھا کر دکھائیں گے، بلکہ یہ اپنے برے اعمال پر فخر کیا کریں گے۔ ذرا غور کیجئے، کیا ایسا تو نہیں کہ اس کے چیلے اپنی بات پر پورے اترتے نظر آ رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ یہ جتنے فلمیں ڈرامے دیکھنے والے لوگ ہیں یہ اپنے فلم دیکھنے پر فخر نہیں کرتے؟ بے پردہ لڑکی کو دیکھ کر کیا یہ فخر نہیں کرتے؟ یا یہ بے پردہ عورت، یہ بے پردہ لڑکی کیا یہ فخر نہیں کرتی اپنی بے پردگی کے اوپر؟ کیا ماں باپ اپنے بچوں کو بے پردگی کرانے پر فخر نہیں کرتے؟ کیا ماں باپ اپنے بچوں کو شادیوں دعوتوں میں نچوا کر فخر نہیں کرتے؟ کیا ماں باپ منگیتر کے ذریعے ایک غیر لڑکی کے ذریعے اپنی لڑکی کا ہاتھ پکڑوا کر منگنی کی انگوٹھی پہنواتے ہوئے فخر نہیں کرتے؟ کیا داڑھی منڈانے پر لوگ فخر نہیں کرتے؟ نماز قضا کرنے پر کس کو افسوس ہوتا ہے؟ الا ماشاء اللہ۔ آفس لیٹ اٹھا، اس پر بڑا افسوس، اس پر بڑی ندامت، بڑی جلد بازی ہے، اور گھر والوں کو ڈانٹیں گے بھی کہ جلدی کیوں نہیں اٹھایا۔ آفس لیٹ اٹھنے پر افسوس کرنے والے، کیا فجر میں آنکھ نہ کھلنے پر آپ کو افسوس نہیں ہوا؟ فجر میں آنکھ کھلتی بھی کیسے؟ آپ کو فجر میں اٹھنے کا ذہن بھی کب تھا؟ آپ نے تو الارم سیٹ ہی 8 ساڑھے 8 بجے پر کیا تھا۔ آپ نے فجر کی نماز کے لیے الارم سیٹ کب کیا تھا؟ یا ماں نے بھی اپنے بچوں کو اٹھانے کے لیے ان کی اسکول ٹائمنگ کے پر الارم سیٹ کیا تھا؟ فجر کی نماز کے لیے ماں نے کب الارم سیٹ کیا تھا؟ فجر کی نماز قضا ہونے پر کس کو افسوس ہوتا ہے؟ 5 نمازیں قضا ہو گئی، پورے دن ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی، کس کو افسوس ہوتا ہے؟ آج کون افسوس اور ندامت سے سود پکڑتا ہے؟ فخریہ انداز کے اندر سود لیا جا رہا ہے، سود دیا جا رہا ہے، اب چلے گی آپ کی مرضی۔ سود پر فیکٹری بنا کر فخری تو کیا جا رہا ہے؟ ارے غیرت مر گئی، شرم و حیا مر گئی، اور سود پر کار لے کر فخر کر رہے ہو، سود پر موٹر سائیکل لے کر فخر کر رہے ہو، سود پر بنگلہ اور سود پر مکان بنا کر فخر کر رہے ہیں۔ افسوس کہاں چلا گیا؟ ندامت کہاں چلی گئی؟ اپنے بینک اسٹیٹمنٹ دکھاتے ہیں، سودی اداروں کے پیپر دکھاتے ہیں، دیکھو ہم کا بینک نے اتنے پیسے دیے ہیں۔ ارے سود پر دیے ہیں، سود پر۔ اپنا گناہ چھپانے کے بجائے اور گناہ کی تشہیر کر رہے ہو آپ، کیا ہو گیا ہے؟ فخریہ رشوت دی جا رہی ہے، فخریہ رشوت دی جا رہی ہے، ڈونیشن کے نام پر رشوت دی جا رہی ہے، گفٹ کے نام پر رشوت دی جا رہی ہے۔ کتنے کام ہیں جو شرعاً ناجائز ہیں، لیکن بدقسمتی سے آج کا مسلمان ان کاموں کو فخریہ انداز میں کر رہا ہے، ناجائز ہیں، حرام ہیں۔ اللہ عز و جل نے ان کاموں کے کرنے کا منع کیا، اس کے پیارے رسول نے منع کیا یہ کام مت کرو، مگر بدقسمتی سے مسلمان ان کاموں کو فخریہ انداز سے کر رہا ہے، اس پر خوش ہو رہا ہے، اس کی تشہیر کر رہا ہے، میں نے یہ کام کیا ہے، اور اس کو بولنے والا بھی کوئی نہیں ہے، سمجھانے والا بھی کوئی نہیں، بلکہ افسوس، 100 کروڑ افسوس تو یہ کہ جو اس طرح گناہوں کا مار لے کر، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا مار لے کر جو ہمارے سامنے آتا ہے
اور گویا کہ یہ جملہ نہیں کہتا کہ دیکھو میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، دیکھو میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی نافرمانی کی، اگرچہ وہ یہ جملہ نہیں کہتا، لیکن جو یہ کام ہمیں اور آپ کو دکھا رہا ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہے، اس پر بھی ہمیں افسوس کیوں نہیں ہوتا جو دیکھ رہا اور سن رہا ہوتا ہے؟ وہ کیوں افسوس نہیں کرتا؟ اگر کہنے کی طاقت رہی ہے، فتنے کا محل ہے، آپ اور ہم اس کو سمجھا نہیں سکتے، کم از کم دل میں بڑا جانے کی کیفیت بھی کیا ہماری ختم ہو گئی؟ آج سونے کی چینیں پہن کر، سونے کی انگوٹھیاں پہن کر مرد گھومتا ہے، دھات کے زیور پہنتا ہے، کڑے پہنتا ہے دھات کے مرد، لڑکا ہے، کیا ہو گیا اس کو؟ اب کانچ کی چوڑی پہنے گا تو لوگ باتیں کریں گے، تو اس نے لوہے کی چوڑی بنا لی ہے، کڑے پہنتے ہیں جناب، لوہے کے دانت کے کڑے پہنتے ہیں، ناجائز ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ناک کے اندر زیور پہنتے ہیں لڑکے، کان کے اندر زیور پہنتے ہیں لڑکے، لاکٹ لٹکاتے ہیں لڑکے، دانتوں سے اور لوہوں سے خود کو جیسے کہ وہ بالکل زیب و زینت دے کر چل رہے ہوتے ہیں لڑکے۔ کون سمجھائے ان کو؟ کون بتائے ان کو کیا کر رہے ہو آپ؟ اتنے بڑے بڑے بال رکھ لیے لڑکوں نے، ارے ان کو کیا ہو گیا؟ لڑکیوں کی طرح زیور پہن لیے لڑکوں نے، لڑکیوں کی طرح بال رکھ لیے لڑکوں نے، اور اس پر فخر کر رہے، روڈوں پر گھوم رہے، سڑکوں پر گھوم رہے، آدھی آدھی پینٹیں پہن لی لڑکوں نے، آدھے ننگے ہو کر گھوم رہے، فخر ہی تو کر رہے ہیں اس کے اوپر۔ یہ کیوں پہ کوئی شرمندہ ہو کر تھوڑی کو گھومتا ہے روڈ کے اوپر کہ افسوس و ندامت و چپ چپ کر گھوم رہا ہو جناب زیور پہن لیا اس نے، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، فخر کر کے گھوم رہا ہوتا ہے، اور لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کو۔ شرم کہاں سے آئے کہ ایک کام کیا ہی اس لیے کہ میں اچھا لگ رہا ہوں، تو آپ کیسے اچھے لگ رہے ہو؟ عجیب ہو گیا، لڑکوں نے لڑکیوں کی طرح بال بڑھا دیے اور لڑکیوں نے مردوں کی طرح بال کٹوا دیے، سارے کا سارا معاملہ الٹ ہو گیا، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہوگا کیا۔ ارے سنو، یہ کس کا چیلنج ہے؟ جی یہ شیطان کے چیلوں کا چیلنج ہے کہ ان کے برے کاموں کو، ان کے گناہوں کو ان کے سامنے اچھا کر دکھائیں گے۔ اگر آپ چیلنج قبول کرتے ہو تو آ جاؤ میدان عمل کے اندر کہ ہم برے کام سے بچیں گے، اور اگر برا کام ہو گیا تو اس پر ندامت کر کے رب سے معافی مانگیں گے۔ یہ ہوئی بات۔ اول تو کوئی برائی کرنی نہیں ہے، اور اگر برائی اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اگر برائی ہو گئی بتقاضۂ بشریت ایسی ندامت لائیں گے، ایسی ندامت لائیں گے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی بھیک پائیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، بتقاضۂ بشریت ہم جیسا انسان یہ گناہ کر جاتا ہے، خطا ہو جاتی ہے، کہ بندہ گناہ کے ساتھ ساتھ توبہ کو بھی تو پکڑ کے رکھے نا۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ منہاج العابدین میں فرماتے ہیں، جس کا مضمون یہ ہے کہ بندے جس طرح تو نے گناہوں کو اپنی عادت بنا لی ہے، توبہ کو اپنا دستور بنا لو۔ اور توبہ ندامت کا نام ہے، توبہ صرف دو چپٹ مار لینے کا نام نہیں، ہنستے ہنستے گناہ کے توبہ کرتے، ہنستے ہنستے کو توبہ تھوڑی ہوتی ہے، توبہ تو افسوس سے ہوتی ہے، اور جب افسوس ہوگا، غم ہوگا، تو اس کی کیفیت ظاہر ہوتی ہے کہ اس کو افسوس ہے، واقعی اس کو غم ہے، اس کو ندامت ہے۔ تو غمگین ہونا، گناہ ہو جائے تو بندہ غمگین ہو جائے۔ بنی اسرائیل میں ایک جوان تھا جس نے 20 سال تک اللہ کی عبادت کی، پھر 20 سال تک نافرمانی کی، پھر آئینہ دیکھا تو داڑھی میں بال سفید تھے، وہ غمزدہ ہو گیا اور کہنے لگا، غمگین ہو گیا نا، کہنے لگا، اے میرے اللہ عز و جل، میں نے 20 سال تک تیری عبادت کی اور 20 سال تک تیری نافرمانی کی، اگر میں تیری طرف آؤں تو کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ اس نے کسی کہنے والے کی آواز سنی، تم نے ہم سے محبت کی، ہم نے تم سے محبت کی، پھر تو نے ہمیں چھوڑ دیا، ہم نے بھی تجھے چھوڑ دیا، تو نے ہماری نافرمانی کی، ہم نے تجھے مہلت دی، اور اگر تو توبہ کر کے ہماری طرف آئے گا تو ہم تیری توبہ قبول کر لیں گے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا و علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی توبہ پر پختہ نہیں رہتا تھا، جب بھی توبہ کرتا توڑ ڈالتا، 20 سال تک اس کی یہی حالت رہی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا و علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ میرے بندے سے کہو میں اس پر غضبناک ہوں۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا و علیہ السلام نے اس آدمی تک یہ پیغام پہنچا دیا، وہ بڑا غمگین ہوا اور صحرا کی طرف چل پڑا، وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا تھا، اے میرے رب، کیا تیری رحمت ختم ہو گئی یا تجھے میری نافرمانی نے نقصان دیا؟
یا تیری معافی کے خزانے ختم ہو گئے؟ کون سا گناہ تیری قدیم صفات عفو و کرم سے بڑا ہے؟ جب تو اپنے بندوں کو رحمت بند کر دے گا تو وہ کس سے امید رکھیں گے؟ کس کے در پر میں جاؤں گا مولا، کس کے در پر میں جاؤں گا مولا، گر تو ناراض ہو گیا یا رب، بس کرتا ہے مولا، جب تو اپنے بندوں کو رحمت بند کر دے گا وہ کس سے امید رکھیں گے؟ اگر تو نے انہیں رد کر دیا تو وہ کس کے پاس جائیں گے؟ لاج رکھ لے، لاج رکھ لے، لاج رکھ لے گناہگاروں کی، لاج رکھ لے گناہگاروں کی، نام رحمان ہے تیرا یا رب، نام رحمان ہے تیرا یا رب، کر کے توبہ، کر کے توبہ میں گناہ میں مولا، کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں ہو ہی جاتا ہوں مبتلا یا رب، اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے مولا اگر تیری رحمت ختم ہو گئی اور مجھے عذاب دینا لازم ہو گیا تو پھر اپنے تمام بندوں کا عذاب مجھ پر رکھ دے، میں اپنی جان ان کے بدلے میں پیش کرتا ہوں۔ اس نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی، جب تو اپنے بندے پر رحمت بند کر دے گا تو وہ کس سے امید رکھیں گے؟ اگر تو نے انہیں رد کر دیا تو وہ کس کے پاس جائیں گے؟ اس طرح وہ اپنے رب کی بارگاہ میں آہوزاری فریاد اور اپنی رب کی رحمت کو ابھارتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ اس کی طرف جاؤ اور کہو کہ اگر تیرے گناہ زمین بھر کے برابر ہو تب بھی تجھے بخش دوں گا، کہ تو نے میرے کمال قدرت اور کمال عفو و رحمت کو جان لیا۔ بخش دے میری ساری خطائیں مولا، بخش دے میری ساری خطائیں، کھول دے مجھ پر، کھول دے ہم پر اپنی عطائیں، برسا دے رحمت کی برکھا، برسا دے رحمت کی برکھا، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔